السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آخرکار امت مسلمہ ایک ساتھ بیٹھ ہی گئی ہے. فلسطین اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی جو ہے اس کے حوالے سے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں مسلمانوں کا اکٹھ ہو ہی رہا ہے. میں نے اس لیے او آئی سی کے اجلاس کی بجائے مسلمان ممالک کے اکٹھ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس اجلاس میں مسلمان ممالک کی طرف سے کوئی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو کہ بڑی اچھی خبریں ہیں. تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا. حماس نے اسرائیل کو پچھلے 48 گھنٹوں میں شدید نقصان پہنچایا اور اس کارروائی کے بعد اسرائیلی فوج پوری طرح بوکھلائی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں. حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ جنگ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اعلان کر دیا. اور پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل کی اور امریکہ کی نظریں حزب اللہ پہ لگی ہوئی تھیں اور وہ حزب اللہ کے اس بیان یعنی اس کا انتظار بھی کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ سے پہلے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، شیئر کریے گا لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو لے کر ہونے والے مسلمان اجلاس کی، جو کہ سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں منعقد ہوا. اور اس پہ تنقید اور تعریف کی طرف تو بعد بھی آئیں گے. سب سے پہلے اس اجلاس کے لیے اور یا اس اجلاس کے اندر امت مسلمہ کے لیے جو خوشخبری تھی وہ یہ کہ پوری دنیا نے دیکھا سعودی عربیہ اور ایران اکٹھے بیٹھے ہیں. اور یہ کتنی خوشائن بات ہے. سعودی عربیہ اور شام اکٹھے بیٹھے ہیں. سعودی عربیہ نے ایرانی صدر اور قیادت کا پرتپاک استقبال کیا. سعودی فرما روا محمد بن سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی کی خوب حوصلہ افزائی کی. اور یہ بہت خوشائن بات ہے، بہت پازیٹیو سٹیپس ہے کہ آپ تمام نسلی اور ملکی اختلافات ہونے کے باوجود ایک امت ہونے کے ناطے اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھ رہے ہیں. اور بیٹھنا بھی چاہیے. اگر امریکہ اور یورپ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنا سکتے ہیں، تو ہم آپس میں اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ وہ تمام ممالک جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جنگ چاہتے تھے، یقیناً ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے اور ان کی تمام امیدیں جو ہیں وہ اڑ گئیں. ان کی برسوں کی انویسٹمنٹ اور محنت ضائع ہو گئی. اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر خدا نہ خواستہ سعودی عربیہ یا ایران اگر حالت جنگ میں ہوتے یا ہو جائے تو یہ امت کے لیے کتنا خطرناک اور خوفناک اور بھیانک ہوگا. شاید سعودی اور ایرانی قیادت نے ان باتوں کو محسوس کر لیا ہے کہ اس کشیدگی کا فائدہ کن قوتوں کو ہونا، نقصان صرف مسلمان اور امت مسلمہ کا ہے. صدر بشار الاسد بھی اس اجلاس میں موجود تھے. تو اب ایران کو کوشش کرنی چاہیے کہ شام اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں اور بہتری کے لیے اپنا کردار نبھائیں. بہرحال اس اجلاس کے اندر ایرانی صدر کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کچھ تفصیلات شیئر کی جو انتہائی بھیانک ہیں. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اتنی بمباری کر چکا ہے جو 7 بمبس کے برابر ہے. خطے میں ہونے والی تمام کارروائیوں میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور اسی نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی. ہمیں اسرائیل کے جنگی جرائم کا مقابلہ کرنا ہوگا. اسرائیل کے فوری طور پہ یعنی کہ غزہ سے باہر نکل جائے. اور ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل بھی تلاش کرنا ہے. فلسطین امت مسلمہ کے فخر کا نشان ہے اور اسرائیل غزہ میں بمباری کے ذریعے نئی نسل کو ختم کر رہا ہے. وہاں ہونے والے تمام عالمی قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت سے 11,000 سے زائد نہتے شہری شہید ہو چکے ہیں. غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا. میرا عالمی برادری سے ایک سوال ہے کہ غزہ کے شہداء کا کیا قصور تھا؟ شہید خواتین کا کیا قصور ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ شیرخوار بچوں کا کیا قصور ہے؟ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر کے اسرائیل کے ساتھ جنگی جرائم میں شریک ہو رہا ہے. وہ غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو بڑے پیمانے پر جنگی ہتھیار اور امداد فراہم کر رہا ہے. ہمیں اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کا جو اجلاس ہے یہ بڑا ہی اہم اجلاس ہے اور تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ گیا ہے. واضح ہے کہ مارچ میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر اتفاق کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہے سعودی عربیہ. اور اس دورے میں بھی ابراہیم رئیسی نے فلسطین کا روایتی سکارف بھی پہنے رکھا. مسجد اقصی ریڈ لائن ہے. اپنی زمین کا تحفظ کرنے والے حماس کو قابضین جیسا نہ سمجھا جائے، یہ طیب اردگان نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا. اب اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہنا تھا کہ اجلاس کے انعقاد کے لیے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا فلسطین کوز کے لیے واضح حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور غزہ پہ اسرائیل کی حالیہ ظلم و تشدد کی مذمت کرتے ہیں. تاریخ میں مثال دی ملتی ہے. اسرائیل اسکول، پناہ گزین کیمپ اور دیگر مقامات پہ بدترین بمبنگ کر رہا ہے. شرمناک اقدامات کئی دہائیوں سے بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور اسرائیلی قابض فوج اور غیر قانونی آباد کاروں کے اقدامات ناقابل قبول ہیں. ان کا کہنا تھا کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری پر پوری دنیا کی خاموشی شرمناک ہے. غزہ میں بچوں کی بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے، لیکن غزہ میں ہزاروں اموات پہ بھی دنیا میں کسی نے انگلی نہیں اٹھائی.
اسرائیلی قابض فوج نے فلسطینیوں پہ ظلم کی انتہا کر دی۔ جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اردگان نے کہا کہ غزہ میں عارضی نہیں مستقل جنگ بندی چاہیے۔ تو اسرائیل غزہ میں جنگ کے نقصانات کا ازالہ بھی کرے، اور اسرائیل کے جوہری ہتھیار خطے کے لیے خطرہ ہیں، اور IAEA کو بھی ایٹمی طاقت اسرائیل کے اس اقدام کا نوٹس لینا چاہیے۔ ترک صدر کا تو کہنا تھا کہ فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ پیرس میں چند افراد کی ہلاکت پہ پوری عالمی برادری متحد ہو گئی تھی۔ بہرحال بیت القدس چاہیے ہماری ریڈ لائن ہے، اور اپنی سرزمین کا تحفظ کرنے والی حماس کو قابضین نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے مغربی ممالک کی فلسطین میں قتل عام پہ خاموشی انتہائی شرمناک ہے۔ یعنی غزہ کی صورتحال پہ سعودی عربیہ میں جاری OIC اور عرب لیگ کے مشترکہ ہنگامی اجلاس پر حماس کا رد عمل، جس کے مطابق عرب اور مسلم رہنماؤں کو 3 باتوں پہ اور نکات پہ توجہ دینی چاہیے۔ اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کے حملے اور فلسطینیوں کی نسل کشی روکنی چاہیے، غزہ میں انسانی امداد، طبی امداد اور ایندھن بھیجا جائے، مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کے حقوق کی بنیاد پہ حل ہونا چاہیے، اور امن کا عمل جو ہے وہ 3 دہائیوں سے اسرائیلی ضروریات پہ مرکوز رہا، اس لیے عمل ناکام ہو گیا۔ اسلامی ممالک اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کریں۔ یا دنیا بھر کے مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان ممالک کو فوری طور پہ اسرائیل سے تعلقات منقطع کیوں نہیں کر رہے، اور عالمی برادری سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ساری عالمی عدالتیں صرف مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا اسرائیل اتنا ہی بے لگام ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی عالمی یا انسانی یا جنیوا کنونشن کے جو شکیں ہیں وہ لاگو نہیں ہوتی؟ اور در حقیقت اسرائیل کو جو شے ملی ہوئی ہے وہ امریکہ سے زیادہ مسلمانوں کی شاید نااہلی کی شے ملی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا شاید واحد جنگی ہتھیار جو ہے وہ بیانات ہی ہیں۔ مذمت کر دی، شدید مذمت کر دی، انتہائی مذمت کر دی۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ حماس نے اسرائیل کو پچھلے چند گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں شدید ترین نقصان پہنچایا ہے، اور اس کارروائی کے بعد اسرائیلی فوج بوکھلائی بھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 48 گھنٹے میں اسرائیل کی تقریباً 25 سے زیادہ فوجی گاڑیاں مکمل تباہ کی ہیں، اور دشمن کو 1 دن یا 1 گھنٹہ بھی سکون نہیں ملا۔ دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اہداف کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں ہے۔ حماس سے لڑائی نے خطے کے سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر دیا ہے، بلکہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بوکھلا گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور شدید زمینی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگجو زیر زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کر کے دشمن کو حیران کر رہے ہیں، سرپرائزز دے رہے ہیں۔ ہمارے جنگجو دشمن کے ٹینکس اور بلڈوزرز کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے صرف ایک ہی مقصد حاصل کیا، وہ ہے قتل عام، ظلم، قتل عام، ظلم، قتل عام، مزید ظلم۔ میں تو خیر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں مقابلہ ظلم و بہادری کے درمیان ہے، بربریت اور حریت کے درمیان ہے۔ آج کے دن تک اسرائیل فلسطین کے خلاف کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، نہ ہی کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ البتہ فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کو تکنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ دراصل اسرائیلی فوج فلسطینیوں کا سامنا نہیں کر پا رہی، اور سارے کا سارا غصہ جو ہے فلسطینی خواتین، بچوں اور بوڑھوں، ہسپتالوں اور مریضوں پہ اتار رہی ہے۔ جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ کہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے حوالے سے انتہائی اہم اعلان کیا، اور پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل اور امریکہ کی نظریں حزب اللہ پہ لگی ہوئی تھیں، اور وہ حزب اللہ کے اس بیان کے منتظر تھے۔ حزب اللہ خطے کے اندر ایک بہت بڑی عسکری قوت بن کر ابھر رہی ہے، اور اس کے ساتھ براہ راست کسی منظم جنگ سے اسرائیل اور امریکہ دونوں کترا رہے ہیں۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے ہفتے کو اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ وہ اپنے دشمن اسرائیل کے خلاف ان کا محاذ فعال رہے گا، اور غزہ پہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد اپنے دوسرے خطاب میں حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں ان کے مسلح گروپ نے نئی اقسام کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بھی بنایا، اور ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف ہمارے جو آپریشنز ان میں بہت بہتری آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنز کی تعداد، حجم اور اہداف کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی اقسام میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حزب اللہ نے برکان نامی میزائل کا استعمال کیا، جس کا پے لوڈ 300 سے 500 کلو گرام کے درمیان، اور حزب اللہ نے پہلی بار ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا بھی استعمال کیا۔ اس سے پہلے اپنے پہلے خطاب میں حسن نصر اللہ نے امکان ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیل کے ساتھ جاری جھڑپیں ایک مکمل جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اس سے پہلے امریکہ بھی کہہ چکا ہے کہ خطے میں ایران نواز گروپس جو ہیں ان کے ساتھ جنگ کا کوئی امکان نہیں، اور ایرانی گروپ میں اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ تاہم یہ امریکہ کی ذاتی خواہش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت دنیا کے بہت سے محاذوں پہ پھنسا ہوا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کو کہنی ہے ذاتی طور پر، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، غلط آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ تو
ایک اور بات ہے. لیکن کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ یار جس لیول پہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے تم لوگ روتے رہو بولتے رہو. تو 2-3 مہینے کے بعد کہا کہ غازہ میں نہ کو بچہ ہونا ہے نہ کو بچا ہوا ہونا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ فرعون کی سنت ہے. فرعون کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تمام بچوں کو مار دے گا، تاکہ اس کو جو جوتشیوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس کو مارنے والا لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے تو وہ مارا جائے. تو قدرت کا آپ انصاف دیکھیں کہ قدرت نے جس بچے کو بچانا تھا، جس کے ہاتھوں فرعون کی کتوں والی موت ہونی تھی، اس کے گھر میں، اس کے محل میں، اس کی بیوی کے گود میں اس کو پال پوس کر بڑا کیا. اور وہ بڑا ہو کے اللہ کا بہت جیت پیغمبر بھی، رسالت آئی ان پہ، اور سب فرعون کے گھر میں. اور وہ سمجھتا تھا کہ میں نے تو تمام مرد بچوں کو، نر بچوں کو مار دیا، اب کون بچہ ہے میرا خاتمہ کرنے کے لیے. تو جب ظلم اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کی امداد جو ہے وہ غیبی بھی ہوتی ہے اور ہوتی ہے. میرا تو یہ ایمان ہے. آپ اس پہ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.